بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ اللہ اگر برائی کو ناپسند کرتا ہے اور اچھائی کو پسند کرتا ہے تو اللہ نے جو برائی کا سرغنہ ہے ابلیس شیطان اس کو پیدا ہی کیوں کیا؟ اگر اللہ برائی کو ناپسند کرتا ہے، اس کی بارگاہ میں برائی جو ہے وہ قبول نہیں ہے اور اس نے منع کیا ہے کہ بری بات اور برے کاموں سے بچنا چاہیے، تو پھر اللہ کو ابلیس شیطان کو پیدا ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اللہ نے ابلیس کو پیدا بھی کر دیا اور پھر کہا کہ برائی نہ کرو، شیطان کو پیدا کیا اور کہا اس کے پیچھے نہ چلو، غلط کام نہ کرو۔ تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہوا، تو لوگوں کے لیے یہ مشکلات کیوں پیدا کی گئیں؟ اسے پیدا ہی نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس بات کا جواب یہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ ابلیس کو اللہ رب العزت نے عزازیل کے نام سے بنایا تھا، پیدا کیا تھا اور اسے ملائکہ کا امام بنایا، اسے ان کا راہبر بھی بنایا۔ وہ اگر غلط کام کیا تھا اس نے یا غلط چیز کی طرف گیا تھا تو وہ خود گیا تھا، اللہ نے اسے نہیں کیا۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر، کہ اللہ نے جب فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، ساروں نے کیا الا ابلیس، عزازیل ابلیس نے نہیں کیا، ابا واستکبر، اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا۔ تو جب اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اللہ کو نہیں مانا اور انکار کیا، تب اللہ نے اسے پھر راندہ درگاہ کیا کہ تو نے اپنے مالک اور خالق کی نافرمانی کی ہے، حکم عدولی کی ہے، تو اللہ جو ہے تجھے پسند نہیں کرتا، اپنی بارگاہ کے لائق نہیں سمجھتا۔ اللہ یہاں عجز والوں کو اور اطاعت والوں کو جو پسند کرتا ہے، تو اس نے پھر اللہ سے کہا تھا کہ انظرنی الی یوم یبعثون، تو مجھے قیامت تک مہلت دے، تو مجھے قیامت تک وقت دے کہ میں پھر آدم اور آدم کی اولاد کو بہکاتا رہوں گا، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، میں ان کو تیری بارگاہ تک نہیں آنے دوں گا، میں ان کو برائی کی طرف لے کے جاؤں گا۔ تو عزازیل کو شیطان اور ابلیس بننے میں یہ اللہ نے کچھ نہیں کیا، بلکہ اس کا اپنا ذاتی رول اور اپنی ذاتی ایکٹیویٹی تھی، عمل تھا اس کا، جس کا نتیجہ اس کو ملا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ابلیس کو پیدا کیا ہے تو یہ لوگوں کی بلندی درجات کا سبب بھی بنتا ہے کہ جو اس کی اطاعت کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ انہیں درجے دیتا ہے، جو اس کی باتوں کو نہیں مانتے، اس کو فالو نہیں کرتے، ان کو درجات اور جنتیں نصیب ہوتی ہیں۔ تو جو اس کی طرح اس کے پیچھے لگ کے برائی کرتے ہیں، پھر انہیں کیا ہے، پھر انہیں سزا بھی ہے اور پھر ان کے لیے عذاب بھی ہے۔ تو لوگوں کی بلندی درجات کے لیے بھی یعنی اگر نیکی کی ایک جانب ہی ہوتی تو دوسری جانب اگر برائی کی نہ ہوتی تو آپ خود بتائیے وہ کمپٹیشن یعنی خیر اور شر کے درمیان تقابل کیسے ہو سکتا؟ تو یہ بدبخت خود انکاری ہوا، منکر ہوا، جو ہے وہ نافرمان ہوا، تو اسے چونکہ یہ پہلا فرد تھا تو اسے پھر اللہ نے اسی چیز کا استعارہ قرار دے دیا، لیکن ہوا یہ پھر بھی خود ہی تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ ابلیس کا رول انسانی زندگی میں کیا ہے؟ کیا وہ کسی کو انگلی سے پکڑ کے اور دھکیل کے جو ہے وہ لے جاتا ہے برائی اور گناہ کی طرف، ان کو اٹھا کے لے جاتا ہے برائی کی طرف؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس کا انسانی وجود کے اوپر تصرف نہیں، وہ صرف خیالات کی حد تک رہتا ہے۔ بلکہ ایمان والوں کے متعلق تو اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے کہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، جو ایمان والے ان کے اوپر ابلیس کا داؤ پیچ نہیں چلتا، وہ بھی جو خیالات اور جو ہے وہ ذہن سازی تک، اس سے زیادہ جو ہے وہ کچھ نہیں ہے، اور قدرت اس کو بندوں کے اوپر نہیں ہے، صرف وہ خیالات ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، ایک جو ہے وہ سکیچ بناتا ہے بندے کے ذہن میں، باقی اعمال بندہ خود ہی کرتا ہے۔ تو جو ایمان والے ان کے اوپر اس کا تصرف نہیں، لیکن ان کے مقابلے میں جو لوگ اسے اپنا راہبر و رہنما بنا لیں، اسے پوجنے لگ جائیں، اس کے پیروکار بن جائیں اور اسے اپنا سب کچھ بنا لیں، تو وہ اس کو اپنے اوپر اتنا حاوی کر لیتے ہیں کہ پھر وہ ان کو برائی کی طرف لے کے جو وہ چلا جاتا ہے، ان کو غلط راستوں کی طرف لے کے چلا جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت ابلیس کا ایک مکالمہ نقل فرما رہا ہے، فَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ سُلْطَانٌ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ،
یوم قیامت جب لوگ کفر و گناہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو کہیں گے ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ہمیں تو ابلیس نے سارا کروایا ہے۔ اللہ اسے ان کے فیس ٹو فیس کھڑا کرے گا اور کہے گا یہ تم پہ اعتراض کر رہے، بتاؤ کیا تم نے ان کو گناہ کی طرف بھیجا تھا؟ تو وہ کہے گا کہ میرے لیے ما کان لی علیکم سلطان الا ان دعوتکم، کہ میرے پاس کوئی تصرف قدرت نہیں تھی کہ میں تمہیں جبرن پکڑ کے دھکیل کے لے کے جاتا، بس میں نے تو تمہیں ایک دعوت دی تھی، تمہیں ایک راستہ دکھایا تھا، چلے تم خود ہی تھے، لہٰذا تم خود بھگتو، میں تمہارا ذمہ دار جو ہے وہ نہیں ہوں۔ اور اس طرح دوسرے مقام پر فرمایا انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، جو شیطان کو اپنا سب کچھ بنائیں تو پھر ان کے اوپر شیطان کے ہتھ کنڈے بھی چلتے ہیں، دو پیچ مکر بھی چلتے ہیں، اور اس کی غلط کاریاں فسو کاریاں بھی انہی کے اوپر چلتی ہیں۔ صاحبان ایمان جو اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور اپنے لیے اللہ کو پسند کرتے ہیں، ان کے اوپر اس کا زور پھر چلتا بھی نہیں ہے۔ تو اللہ نے نیکی اور بدی دونوں چیزیں دکھا کر انسان کو چراہے پہ کھڑا کر دیا ہے۔ فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اس کو دونوں راستے سکھا دیے، دکھا دیے، اب چلنا انسان کا کام ہے۔ تو ابلیس کو جو اللہ نے پیدا کیا، شیطان کو پیدا کیا، اس کو عزازیل بڑا عزت تکریم مرتبے والا بنا کے پیدا کیا، اور اپنی بدبختی اور بد عملی کی وجہ سے وہ پھر برائی کا استعارہ بن گیا۔ تو اللہ نے اس کو بنا کے ہمیں مجبور نہیں کر دیا، یا ہمارے ساتھ ڈبل گیم نہیں ہوگی کہ ابلیس پیدا ہو گیا تو ہم اس کے پیچھے چلنے پہ مجبور ہیں، ہر کوئی خوشی سے چلتا ہے، اور پھر اسی بات کی انسان کو سزا بھی ہے جو بندہ رضا اور رغبت کے ساتھ غلط کام کرتا ہے۔